محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. کیونکہ ہم بتائیں, اللہ کہتا ہے رحمت ملے تو خوشی مناؤ, فضل ملے تو خوشی مناؤ, رحمت اور فضل کے ملنے پر خوش ہو جاؤ, خوشی مناؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ پوچھ کے دل سے, حضور خدا کی رحمت ہے یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے, ذرا دل میں جگہ دیجئے اس درد کو, مجھے سوچ کر بتائیں. قرآن کہتا ہے کہ رب کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ, رب کے فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا رب کی رحمت کون ہے جس کے ملنے پر ہم نے خوش ہونا ہے, خوشی منانی ہے, جلوس نکالنا ہے, جشن منانا ہے. قرآن کہتا ہے رب کی رحمت کا پوچھتے ہو تو سنو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, خدا کی رحمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا. دیکھیں قرآن کتنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں آپ میری عادت سے بخوبی آپ کو علم ہے میری طبیعت کا, میرے مزاج کا, لڑائی جھگڑا فساد فتنہ فرقہ واریت یہ میری طبیعت اور عادت میں شامل نہیں, میری تربیت میں شامل نہیں. لیکن اپنے مسلک کی بات کرنا تو میرا حق ہے اور دلیل کے ساتھ کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی آپ کے سامنے بندہ یہ کہے کہ بھئی میں خوشی نہیں مناتا, میں جشن نہیں مناتا, تو آپ اس سے اتنا پوچھیں تو حضور کو رب کی رحمت سمجھتا ہے یا نہیں؟ توجہ ذرا کیجئے گا. بندہ سوال کرے کہ تو حضور کو رب کی رحمت سمجھتا ہے یا نہیں, اب یہ تو معاذ اللہ کوئی بدبخت ہوگا جو سرکار کو رب کی رحمت ماننے سے انکار کرے. جب وہ سرکار کو رب کی رحمت مان رہا ہے پھر اسے خوش ہونا چاہیے. اب ایک بات کروں, ایک یہ بات. اب دوسری بات کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد جب خود نہیں منایا تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے, کیا بولا میں نے؟ سیلیبریشن منانا, اس کا تعلق ہر زمانے اور ہر دور کے رسم و رواج کے ساتھ ہوتا ہے. بات سمجھیے گا ذرا. اور یہ کہنا کہ سرکار نے اپنا میلاد نہیں منایا یہ بات غلط ہے. میرے آقا تاجدار کائنات ہر سوموار کا پیر کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں پیدا ہوا تھا. اس دور میں منانے کا انداز یہ تھا, تو میرے آقا ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. توجہ. اور اپنا جنم دن, اپنا برتھ ڈے وہ مناتے تھے. آج کے دور میں سیلیبریشن کا تصور بدل چکا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, 14 اگست کو پاکستان بنا, 14 اگست کی تاریخ آتی ہے تو توپوں کی سلامی ہو, جھنڈیاں ہو, جھنڈے ہو, جلوس ہو, نعرے ہو. میں نے پوچھا بھئی یہ فتویٰ 14 اگست پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے جی 14 کو فتویٰ لگائیں گے تو ملک میں رہنے نہیں دیں گے. کیوں کہ جب ہم پوری ملک خوشی منا رہا ہے, اور 14 کو خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور بول کے بتائیں, ارے 14 اگست وہ دن ہے جب پاکستان آزاد ہوا, اور 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب سارا جہان آزاد ہوا تھا. تو اگر 14 اگست کا جلوس بھی جائز تو پھر 12 ربیع الاول کا جلوس ناجائز کیسے ہو گیا؟ اگر 14 اگست کی جھنڈیاں جائز تو 12 ربیع الاول کی جھنڈیاں ناجائز کیسے ہو گئیں؟ اگر 14 اگست کے جھنڈے اور نعرے جائز تو 12 ربیع الاول کے جھنڈے اور نعرے ناجائز کیسے ہو گئے؟